رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ تو یہ ربط ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا، اور یہ تو واضح ہی ہے کہ در حقیقت سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا۔ اچھا، اب اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسر کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تہاونا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں گھوم، جو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تم تہاونا طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کرتے، اور یہ مہر کب دینا؟ وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم، جو بدترین کافروں کی سزا ہے۔ جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے، تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گی۔ من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انہ صفوان ابن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ۔ امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے، لَيَنْتَهِيَنَّ الْأَقْوَامُ مِنْ غَدِرِ الْجُمُعَاتِ وَلَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کے ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر وہ غافلوں سے ہو جائیں گے۔ اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوگا۔ اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان کے دعوے دارو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ،
ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی. یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فَصَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. صحیح کے معنی دوڑنا، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا، لہذا لق کو یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ. اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند. فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب دیکھیے غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا. این جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی. اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے. صبح سے بیکار بیٹھے سے کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا تو نماز کی اذان آ گئی، اڑ کے جانا پڑے گا. ضرور بیٹھ، کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا. اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے. وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے. لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا، اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا. اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے. نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں. تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے، جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی ہے. اسی کہ خطبہ میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتے وار اجتماع ہے. اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے. ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے. لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے. چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی صلاۃ والسلام. جمعے کا دن تھا، ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا اس کام کے لیے. لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے مزاج میں جو بغاوت رکھ کر جمعے کو چھوڑے دی ہفتہ کرا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا. اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا. آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا. یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہے، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں لیں گے، وہ سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے. لیکن وہاں فرق یہ ہے
کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا. اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا. اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی وہ پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، جو اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں. وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے. تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن. اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائے. یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا. منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک بس. اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام. کوئی کاروبار آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے تو اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام. لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے. البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے. تشویق اور ترغیب ہے، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا. نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں. وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو. یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فَانتَشِرُوا منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے. کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی. اب آپ جائیں اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی. یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں. پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں. اسے تبکیر کہتے ہیں. ایک حدیث موجود لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا.
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ جہاں تک سورہ فجر اور سورہ بلد کے مضامین کی جو باہمی مناسبت ہے میں کل عرض کر چکا ہوں، ان میں کیا کیا مضامین جو ہیں مشترک ہیں، چونکہ کل ہی درس دیا ہے میں زیادہ اب ان کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف اس بات کی طرف اضافہ کروں گا کہ ایک تو قدر مشترک جو میں نے 3 گنوائی تھی ان میں اہم ترین کیا ہے، اہل عرب اور آس پاس کے لوگوں کا تہذیبی ثقافتی پس منظر، جس میں حج کو ایک بہت اہم مقام حاصل تھا، ان کا سالانہ جشن اور ان کے اخلاق کی پستی اور دنات۔ لیکن تقابل کریں گے تو سورہ بلد میں اس پستی کے اندر بھی کہیں کہیں کوئی کرن روشنی کی، کوئی امید، ظلمات بعضها فوق بعض کی بجائے کوئی ملمے کی نیکی صحیح، چاہے سراب صحیح، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کی بات تھی۔ وہاں اس کا انجام جو بیان کیا گیا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، سورہ بلد میں اختتام پر آئے گا، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ۔ لیکن سورۃ الفجر میں جو اختتام کیا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اصل مضمون ہے سورہ بلد کا۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے سلوک، طریقت، شریعت، راستہ، محنت، جد و جہد کون سی ہے؟ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جتنی مشکل تھیں اقسام سورۃ الفجر کی، اتنی ہی آسان اور واضح اور معین اور مقسم علیہ کے ساتھ بہت ہی نمایاں مناسبت رکھنے والی قسمیں ہیں سورۃ البلد کی۔ یہ بھی ایک کنٹراسٹ نوٹ کر لیجئے۔ یہ تو میں نے نوٹ کرایا تھا وہ سب کے سب زمان سے متعلق ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، جبکہ یہاں جو ہے مقام اور مکان کا معاملہ آتا ہے۔ یہ تو میں نے کل نوٹ کرا دیا، اس وقت نوٹ کیجئے وہ مشکل ترین، اور اس میں کتنے کتنے اقوال، ان میں سے ہم نے چنا اور چن کر انہیں گوہر دریائے قرآن سفتہ ان کو جو ہے ہم نے دور میں پرویا۔ لیکن یہاں بالکل واضح لا اقسم بہذا البلد، یہ لا جو ہے یہ لا منفصل ہے، متصل نہیں ہے۔ لا اقسم اگر ایک لفظ مانیں گے اس کے معنی ہوگی میں قسم نہیں کھاتا، لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یہ علیحدہ ہے، یہ گویا کہ اور تاکید کے لیے تمہارا خیال غلط، تمہارے نظریات باطل، میں قسم کھاتا ہوں۔ اور یہ اسلوب قرآن میں بہت مرتبہ آ چکا ہے، بہت نمایاں سورت کے شروع میں تو سورت القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ویسے درمیان میں بہت مرتبہ آ چکا ہے، سورہ واقعہ میں آیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، سورہ حاقہ میں آ چکا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، سورہ انشقاق میں درمیان میں آ چکا ہے، کلا والقمر کلا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ تو یہاں پہ یہ لا منفصل ہے جس کی مثالیں اور بھی ہیں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس بستی کی، اس میں کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی کہ اس میں مراد مکہ ہے، مکہ مکرمہ، اس کی قسم سے بات شروع کی گئی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں پہ انتا میں خطاب محمد رسول اللہ سے، اے نبی آپ حلٌ کے مفہوم میں البتہ اختلاف ہے، آپ مقیم ہیں یا آپ حلال ہیں، اور پھر حلال کے بھی مفہوم 2 لیے گئے، اس طرح 3 مفہوم بن جائیں گے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ مقیم ہیں یا حلال ہیں اس شہر میں، اس بستی میں۔ یہ ہے کلام معترضہ، حرف عطف بعد میں آ رہا ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت، اور یہ میں نے سورہ نساء کے درس کے دوران کئی مرتبہ واضح کیا، چونکہ وہ منافقین کا جو مضمون ہے سورہ نساء میں بہت ہی تکرار کے ساتھ اور اعادے کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ یہی شے تھی اصل میں جو سب سے بھاری گزرتی تھی منافقین پر، کہ یہ ہم جیسے انسان ہیں، جیسے 2 ہاتھ ہمارے، 2 ہاتھ ان کے، 2 آنکھیں ہماری، 2 آنکھیں ان کی اطاعت کیوں ہم پر لازم ہے؟ ہم اللہ کو ماننے کو تیار ہیں، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، لیکن یہ کہ شخصاً رسول کی اطاعت، یہ بڑی شاخ گزر تھی۔ اور اس میں یہ بات مان لینی چاہیے
کہ واقعتاً ہمارے لیے وہ مشکل نہیں ہے جتنی کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے مشکل تھی۔ ہمارے لیے حضور شخصاً موجود نہیں ہے اس وقت، وہ تو جیسے اللہ کی اطاعت ویسے رسول کی اطاعت۔ ہمارے لیے رسول بھی ایک گویا کہ ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن ہے، اللہ کا کلام، اس کے رسول کا فرمان۔ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے سامنے نہیں۔ وہاں کے لوگوں کی دقت یہ تھی کہ ان کے سامنے حضور تھے اور نظر تو آ رہے تھے کہ وہی 2 ہاتھ پاؤں ان کے بھی ہیں، وہی 2 آنکھیں ان کی ہیں، 2 کان ان کے ہیں، پھر کسی کے یہ بھتیجے ہیں، کسی کے یہ چچا ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام ہمارے معاشرے کے اندر گدھے ہوئے ہیں رشتوں کے حساب سے، تو اب اپنے جیسے انسان کی اطاعت کیسے کی جائے؟ یہ ہے در حقیقت کہ جو بہت شاخ گزرتی تھی اور بڑے گہرے یقین اور ایمان کی ضرورت تھی، جس میں کہ انتہا کا مقام جو نظر آتا ہے بلند ترین وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو گم کیا ہے حضور کی شخصیت میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی رائے پوری زندگی میں، پوری سیرت آپ پڑھ جائیے، حضرت عمر کو بھی کبھی کبھی کسی معاملے میں اشتباہ ہو جاتا تھا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے وقت ہو گیا ہے اور مختلف مواقع پر، لیکن اور اسی طریقے سے حضرت عمر کی رائے جو ہے مختلف تھی اسیران بدر کے معاملے میں، لیکن وہاں بھی حضور کے ساتھ بریکٹڈ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو بالکل ضم کر دیا تھا، گم کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں، کہ جو آپ کی سوچ ہے وہی میری سوچ ہے، جو آپ کی پسند ہے وہی میری پسند ہے، جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہی مجھے ناپسند۔ تو یہ جو اطاعت ہے در حقیقت یہ ہے پیمانہ کہ کس درجے میں رسول کے ساتھ حقیقی ایمان کا تعلق موجود ہے، اور یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جزو لازم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف یہ کہ اللہ کا کہنا ماننا اور اللہ کی اطاعت اور پرستش اس سے کام نہیں بنے گا جب تک کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ۔ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ من ذنوبکم پر بحث کرنی پڑی ہے مفسرین کو کہ یہاں من کیوں لایا گیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، بات پوری ہو جاتی، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اب یہ من بعض حضرات نے کہا یہ زائد ہے، یعنی لفظاً تو یہاں ہے لیکن اس کے معنی نہیں کیے جائیں گے، یہ لفظ زائد ہے، لیکن یہ کہ مجھے ان حضرات سے اتفاق ہے جو کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ہمارا قلت تدبر ہے کہ کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے کسی لفظ کو زائد کہہ دیا، حالانکہ کوئی لفظ قرآن مجید کے اندر زائد نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، بامانی ہے، لازم ہے۔ جیسے کہ غالب نے کہا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، یہ نہیں کہ یہ خامخواہی آ گیا ہے یا برائے بیت آ گیا ہے یا وزن پورا کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی شان سے یہ شے فروتر ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ اس میں کوئی لفظ زائد ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ ان کے معنی میں ہے، وہ بات بھی کوئی وزنی نہیں بنتی، اگرچہ اصول یہ ہے کہ یہ حروف جار جو ہے وہ اکثر ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کر لیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں بھی وہ کوئی بامانی بات نہیں بن رہی۔ لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ من بیانیہ ہے، یہاں پر جیسے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں، من بیانیہ ہے اور ایک ہے من تبعیضیہ، کہ کچھ اس میں سے کوئی حصہ مراد ہو، جبکہ من بیانیہ کے اندر وہ تمام ہی کی وضاحت کے لیے لفظ آتا ہے کہ یہ تمہارے جنس سے گناہ جو ہے، تمہارے جو معاصی ہے وہ کل کے کل معاف کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ من تبعیضیہ نہیں۔ ایک رائے یہ ہے، اس پر مولانا امین احسن اصلاحی صاحب بھی جازم ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ تفسیر مظہری کے مصنف جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے بھی اس کو من تبعیضیہ ہی مانا ہے کہ اس میں بعض مراد ہے۔ اصلاحی صاحب نے یہ مراد لی ہے کہ اس سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے کے گناہ۔ اگر یہاں یہ من نہ ہوتا تو اس بات کا احتمال تھا کہ یہ سمجھا جاتا کہ گویا کہ آئندہ کے بھی تمام گناہ، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا اللہ، حالانکہ اسلام لانے سے اور ایمان لانے سے ایک شخص کی گزشتہ زندگی کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن آئندہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، اس نے کتنی اطاعت کی کتنی نہیں کی۔ اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت عمرو بن العاص کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے ایمان لانے کے لیے تو انہوں نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا دیا، اب انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہنے لگے حضور ایک شرط ہے، وہ میری شرط پہلے آپ مانیں۔ حضور نے فرمایا شرط کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ یہ طے ہو جائے کہ میرے اب آج تک کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو ہے ہی ہے،
تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک، کفر سے اسلام میں آ جانا۔ نمبر دو، ہجرت، جو خالص اللہ کے دین کے لیے اپنے مکان کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے۔ اور تیسرے، حج مبرور، وہ حج جو خالص ہو اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، وہ بھی تمام سابقہ گناہوں کے لیے تلافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے بیعت کی کہ حضور کا ہی تو ہے، اس میں تمہیں خام خواہ کاہے کا اندیشہ ہے، یہ کوئی شرط عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، یہ تو فی الواقع ہے کہ یہ تین افعال ایسے ہیں کہ جن سے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک رائے تو اصلاحی صاحب کی تو یہ ہے، لیکن دوسری رائے جو ہے مجھے وہ زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ گناہوں میں تقسیم ہے کہ ایک گناہ ہے حقوق العباد کے اور ایک گناہ ہے حقوق اللہ کے۔ حقوق اللہ کے جتنے بھی گناہ ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو بھی تقصیر ہے، وہ سب تو معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ یا تو جو بھی ایگریوڈ پارٹی ہے، جس پر زیادتی کی گئی ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، یا تو وہ معاف کرے اور یا اس کو کمپنسیشن دلوائی جائے گی قیامت کے دن۔ جیسے کہ ایک حدیث بڑی پیاری ہے اور بڑی ہی نصیحت آموز ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کو؟